ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور نعت اور حمد بھی آپ سن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی عمر عابدین صاحب، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ملک اسماعیل علی خان صاحب، آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت خیر مقدم۔ اور ملک اسماعیل علی خان صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پروگرام کی باقاعدہ شروعات ہم ایک جو ہے حمد سے کریں گے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک حمد پیش کریں۔ جی ملک اسماعیل علی خان صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی۔ جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔
ملک اسماعیل علی خان صاحب اس خوبصورت کلام کے بعد اور مفتی عمر عابدین صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ قرآن پاک میں رمضان کی اہمیت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ جیسا کہ ایک آیت بھی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد. اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مہینے کا باضابطہ استقبال نہیں کیا تھا سوائے رمضان مبارک کے مہینے کے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آغاز سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر، کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے، وہ شہر المواساۃ والصبر، وہ بھائی چارگی، ہمدردی، غمگساری کا اور صبر کا مہینہ ہے. اور پھر دوسری روایتوں میں بھی آیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہا تفتح ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ تغلق ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو قرآن مجید اصل میں رمضان مبارک کو ایک خاص مناسبت ہے قرآن مجید سے، اور یہ پورا مہینہ دراصل نزول قرآن کا جشن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. یا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا شب قدر میں، قدر کی رات میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے. گویا کہ یہ پورا مہینہ قرآن مجید کو نازل کرنے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اسی لیے خاص تراویح کی نماز دی گئی اور دوسری عبادتوں کا اضافہ کیا گیا. ہم جن حالات میں رمضان مبارک سے گزر رہے ہیں وہ کرونا کا دور ہے، پوری انسانیت اس سے پریشان حال ہے، دوچار ہے، بلکہ جوجھ رہی ہے. تو ان حالات میں اگر رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ماہ ہمیں اللہ سے زیادہ قریب کر دے، اس مہینے کو ہم زیادہ سے زیادہ غنیمت جانیں. پچھلے گزشتہ جو رمضان گزرے ان کے مقابلے میں یہ رمضان ہمارا زیادہ پروڈکٹیو ہو اور اس سے ہم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی عمر عابدین صاحب. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں پہلے کالر کو. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجئے. میری تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، اس کے بعد ہم سے سوال کریں. جی مفتی عمر عابدین صاحب، جیسا کہ کرونا کی بات آپ نے کہی کہ تو اس کرونا کے دور میں ہم جو ہے عبادت کا کس طرح سے اہتمام کریں، خاص کر کے ہم تراویح کی اگر بات کریں تو کچھ لوگ بولتے کہ نہیں ہم جو ہے باجماعت تراویح پڑھیں گے، جبکہ کرونا کا دور چل رہا ہے. تو ایسے وقت میں کیا ہم گھر پر تراویح کا اہتمام کر سکتے 3-4 لوگ گھر پہ مل کر؟ جی دیکھیے، اصل میں بیماریاں، وبا اور بلا آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے انسان کا اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو، یہ اہم بات ہے. اور رمضان مبارک کا مہینہ دراصل نیکیوں کی فصل بہار ہے، موسم بہار ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کرونا وائرس کے دور میں جو عبادتیں اجتماعی نوعیت کی ہیں انہیں ہم کیسے ادا کریں. مثال کے طور پر 5 وقتہ نمازیں ہیں، پھر اس کے بعد نماز تراویح ہے، تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسجد کا حق یہ ہے کہ اسے آباد رکھا جائے. اب اس آباد رکھنے میں ہمیں جو طبی یا میڈیکل گائیڈ لائن فراہم کی گئی ہے اس کا لحاظ رکھنا ازبز ضروری ہے. دیکھیے، شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو چیزیں انسانوں کے لیے نفع بخش ہوں تو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں،
اور جن چیزوں سے انسانوں کو نقصان پہنچنے لگے تو اس میں اصل یہ چیز ہوگی کہ وہ حرام ہو جائے گی. تو اب اگر کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے مرض کے وقت میں مسجدوں میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے یا طبی ہدایات ہیں اس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو اس سے یہ مرض مزید پھیلے گا اور جو چین بریکنگ کی بات کی جا رہی ہے وہ نہیں ہو پائے گی. تو اس میں ہمیں بنیادی طور پر دو چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. ایک تو مسجد کو آباد رکھنا ہے جیسا کہ مسجد کا حق ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گائیڈ لائن ہے حکومت کی طرف سے یا محکمہ ہیلتھ کی طرف سے اس کا ہم پورا لحاظ رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا, پھر اس کے ساتھ ماسک پہننے کا, سینیٹائزر یوز کرنے کا, اور جو لوگ کسی طرح کی بیماری محسوس کر رہے ہوں, کھانسی ہو, نزلہ ہو یا بہرحال کوئی بھی ایسی چیز جو سمٹمز کے درجے میں بھی ہو تو ایسے لوگ مسجد نہ جاویں. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ چیزیں جن کی بدبو لوگوں کو ناگوار گزرے, تکلیف پہنچائے, اس سے وہ کھا کر بھی جانے سے منع کیا ہے, جیسے کہ پیاز کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا. ایک صاحب کے جسم سے بہت بدبو آتی تھی کسی بیماری کی وجہ کر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم گھر میں نماز پڑھ لو. تو اس لیے اگر کسی کو سمٹمز ہو یا کوئی کسی بھی طرح کی بیماری ہو تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں نماز ادا کر لیں, چاہے 5 وقتہ نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو. جی مفتی صاحب ایک اور سوال اسی سے جڑا کرنا چاہوں گا جماعت سے متعلق, جہاں تک تراویح کی نماز کی بات ہے جی تو جی آپ بات کر لیجیے پھر میں سوال کرتا ہوں. جی مفتی صاحب کنٹینیو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے سوال میں تھا تراویح کی نماز کا مسئلہ. تو دیکھیے تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے لیکن گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. عہد صحابہ میں مسجد میں بھی لوگ پڑھا کرتے تھے, گھروں میں بھی پڑھا کرتے تھے, اس کی مکمل گنجائش ہے. تو چند افراد جو متعینہ ہوں, وہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہو جماعت کے لیے یا اس سے کچھ زائد افراد مسجد کو آباد رکھنے کے لیے وہاں تراویح پڑھ لیں, اور بقیہ لوگ جو ہے گھروں میں اگر تراویح پڑھیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, شرعی اعتبار سے اس کی پوری گنجائش ہے. جی مفتی صاحب یہ جماعت سے متعلق ہی سوال ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اور ابھی آپ نے جواب بھی دیا کہ مساجد میں بھی جو مقتدی جو نمازی ان کو کم تعداد میں جانا چاہیے, گھر پہ ہی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر گھر میں میاں بیوی اور 2-3 بچے ہیں تو ان کو کس طرح سے جماعت بنانا چاہیے وہ بھی بتا دیجئے, اور اگر میاں پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کیا, اور ان کی بیوی عالمہ ہے تو کیا ان کو اپنی بیوی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے, حالانکہ وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں ایک بار. جی دیکھیے 2 الگ الگ دائرے ہیں. ایک ہے زندگی کا دائرہ جس میں علم ہے, نالج ہے, ایجوکیشن ہے, اور پھر اس کے بعد آگے چل کے ریسرچ و تحقیق ہے, پھر اس سے سماج کی اصلاح ہے, دعوت ہے. ان تمام میدانوں میں شریعت نے خواتین کو امامت کی پوری گنجائش رکھی ہے, وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے. اور اس کی سب سے بہتر مثال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, جن کے علم کی داد بڑے بڑے صحابہ کرام دیا کرتے تھے, اور جن کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے کئی سو صحابہ کرام نے, اور حضرت عائشہ کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے. تو یہ جو دائرہ ہے اس میں شریعت نے مکمل گنجائش رکھی ہے کہ خواتین اپنا مقام بنائیں اور امامت کریں انسانیت کی. یہ جو عبادت ہے اس میں اس عبادت کا ایک اپنا خاص منظرنامہ ہوتا ہے, اس کے اپنا خاص مقصد ہوتا ہے, نفس سے پاکی, اللہ سے کنیکٹیویٹی. تو وہ تمام چیزیں جو انسان کو ڈائیورٹ کرے اس مقصد سے, اس کو شریعت نے روک دیا, اس پر بندش لگا دی. تو اسی لیے نماز میں خواتین کو امامت کی گنجائش نہیں ہے, چاہے بیوی ہی کی نہ ہو اس کی بھی امامت درست نہیں ہوگی. یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے, اس میں کسی کو کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جہاں تک صف بندی کی بات ہے تو دیکھیے اگر 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو امام کھڑے ہوں اور ان کے دائیں جانب قدر فاصلے سے کوئی دوسرا مقتدی کھڑے ہو سکتا ہے, جیسے کوئی بالغ مرد ہو, کوئی بچہ ہو. اور اگر میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے شوہر ہو اور پیچھے جو ہے بیوی ہو یا بہن ہو یا بیٹی ہو, یہ اس طریقے سے صف بندی کریں گے.
اسی طریقے سے ایک اور درجہ ہے جس میں بچے بھی ہوں تو ہاں تیسری صورت یہ ہے کہ امام کے ساتھ کچھ مرد حضرات ہوں گھر میں، جیسے بالغ لڑکے ہوں پھر عورتیں ہوں، تو اس میں یہ ہوگا کہ پہلے امام کھڑے ہوں گے، پیچھے بالغ مردوں کی صف بنے گی، اس کے بعد خواتین کھڑی ہو سکتی ہیں. تو یہ ترتیب ہے. اور اگر کم سن بچے ہیں تو ان کے لیے تو مستقل مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیان میں ایک صف بنائی جائے، پہلے مردوں کی صف ہوگی، پھر بچوں کی صف ہوگی، پھر خواتین کی صف ہوگی. لیکن اگر کم سن بچے ہیں تو ان کو اپنے دائیں بائیں بھی کھڑا رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں جے پور راجستھان سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھ. رمضان کی وجہ سے بات کر رہی ہوں کہ جی میرے شوگر بھی ہے، میرے تھائرائڈ بھی ہے، میرے بی پی بھی ہے. میں 2 بجے تک میں ایسے لٹک جاتی ہوں، میں بے قابو ہو جاتی ہوں. روزہ رکھنے کو اتنا چاہتا ہے مگر طبیعت بگڑ جاتی ہے. اس کا مطلب میں کیا کروں بتائیے میرے کو. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جے پور سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بڑوں سے. جی سوال کیا آپ کا؟ سوال کیا ہے کہ ابھی کورونا ویکسین چلتا ہے تو وہ روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے. جی دوسرا ابھی ورال لے سکتے ہیں؟ ورال روزے کی حالت میں ہو تو وہ انجیکشن لے سکتے ہیں؟ روزے کی حالت میں انجیکشن؟ ہاں کورونا انجیکشن جیسے کورونا کا وائرس رسی لے سکتے ہیں ٹھیک 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 روزے کی حالت میں. ٹھیک ٹھیک دوسرا سوال ہے کہ ورال لے سکتے ہیں؟ ورال گرم پانی کی ورال روزے کی حالت میں. ٹھیک 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 بہت بہت شکریہ. اچھا سوال آپ کا. بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا ضرور جواب دیا جائے گا. جی مفتی صاحب جو پہلا سوال تھا جے پور سے ہماری بہن نے کیا تھا کہ ان کو شوگر کی پرابلم ہے، بی پی کی بھی شکایت ہے اور روزہ رکھنا چاہتی ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں، ایسی صورت میں وہ کیا کریں؟ جی 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 دیکھیے اصل میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو تم اپنے روزوں کی قضا بعد میں کر لیا کرو. تو اصل میں وہ لوگ جو بیمار ہیں اور رمضان مبارک میں اپنی اس بیماری کی وجہ کر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ان کے لیے شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر لیں. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ایسے مریض اور بیمار ہوں جن کی بیماری سے افاقہ نظر نہ آتا ہو مستقبل میں، کہ یعنی اس بیماری سے وہ باہر نکل پائیں. مثال کے طور پر ایک شخص معمر ہے، عمر دراز ہے اور اس کے اندر نقاہت و کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی شخص ایسی بیماری کا شکار ہو جس میں ڈاکٹروں کی طرف سے منع ہو کہ آپ روزہ نہ رکھیں ورنہ آپ کی صحت یابی میں وقت لگے گا یا جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے فدیہ کا حکم دیا ہے. جی. یعنی کہ جو لوگ آگے چل کر بھی اپنے روزوں کی قضا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں اپنی ایسی بیماری کی وجہ کر یا کبر سنی اور بزرگی کی وجہ کر، تو ان لوگوں کو روزے کا بدلہ جو ہے وہ فدیہ ہے. اور فدیہ جو ہے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. تو جتنے روزے آپ کے چھوٹ رہے ہیں اسی کے اعتبار سے آپ فدیہ ادا کر دیا کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی عمر عابدین صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی عمر عابدین صاحب، اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ملک اسماعیل علی خان صاحب. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بنگلور سے سید حاجی بات کر رہا ہوں. جی زکوٰۃ کے بارے میں بات کرنی تھی. جی سوال پوچھیے. ایک سید صاحب ہیں جی جن کو بہت ضرورت ہے زکوٰۃ کی، دے سکتے ہیں ان کو زکوٰۃ؟
وہ بہت غریب ہیں, زکوٰۃ کی ان کو ضرورت ہے. بہت جی غریب ہے, سید صاحب ہیں جی بہت غریب ہیں, ٹھیک ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سید حامد صاحب بنگلور سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی غالباً کال ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک محترم نے کال کیا تو ان کے دو سوالات تھے کہ روزے کی حالت میں ویکسینیشن لے سکتے ہیں. جی 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 دیکھیے, اصل میں روزے کی حالت میں ویکسینیشن لینے کی جو بات ہے تو ویکسین چاہے کرونا وائرس کا ہو یا کوئی اور ویکسین ہو, جی چونکہ ویکسین کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ ایک انجیکشن کی طرح ہے. جی جس طریقے سے انسان کو رگوں میں انجیکشن دی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ ویکسین بھی ہے. جی تو چونکہ روزے کی حالت میں انجیکشن لینا جائز ہے, اصل اصول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ڈائریکٹ مسامات جو انسان کے منفذ ہیں, مثال کے طور پر منہ ہے, ناک ہے یا انسان کی شرمگاہ ہے, اس کے بغیر اگر کوئی چیز جسم میں معدے میں یا دماغ میں داخل ہو رہی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے تیل لگایا یا بسا اوقات لوگ بام وغیرہ لگاتے ہیں کسی تکلیف کی وجہ کر, سرما وغیرہ بھی لگاتے ہیں. جی وہ چیز جسم میں اندر سرایت کرتی ہے مسامات کے ذریعے سے, سیلز کے ذریعے سے. جی لیکن وہ جو اصل منفذ ہے, جو حقیقی منفذ کا مطلب ہے اندر کوئی چیز داخل ہونے کی جگہ, اس سے داخل نہیں ہوتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو چونکہ کرونا وائرس کا جو ویکسین دیا جا رہا ہے وہ رگوں کے ذریعے انجیکشن کی طرح دیا جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس روزے کی حالت میں ویکسین لی جا سکتی ہے. یہاں ایک نقطے کا میں اضافہ کروں گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ویکسین لیتے ہیں تو اس کے بعد فوراً کچھ ری ایکشنز پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے, کئی کیسز سامنے آ رہے ہیں. اگر ایسی کوئی صورتحال بن جائے خدا نخواستہ تو اس صورت میں روزہ توڑنے کی ضرورت پیش آئے تو روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے اور اس کی قضا کر لیں گے. اور اس کی اسلام میں اجازت بھی ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو ہم روزہ قضا کر سکتے ہیں اور بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں, روزہ توڑ سکتے ہیں اس وقت. جی بہت بہت شکریہ. اور ان کا دوسرا سوال تھا, وہ بھی ایک اچھا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہم اسٹیم لے سکتے ہیں, بھپارا لے سکتے ہیں؟ جی روزے کی حالت میں اسٹیم لینا, بھپارا لینا یا خوشبو کو اس طرح قریب کر کے سونگھنا جیسے عود وغیرہ کا لیا جاتا ہے, یہ درست نہیں ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صاحب سلواسا سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. میرا دو سوال ہے صاحب. جی کہ ہمارا کیا ہم گھر میں ایک ہی پریوار مطلب ایک ہی روم میں ہے سبھی, تو وہاں پہ بچے بھی روزے رکھتے ہیں اور ہم بھی روزے رکھتے ہیں, تو ہم کیا ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی اس پہ مفتی صاحب نے جواب دے دیا ہے. اگر اس کے علاوہ وقت اگر رہا تو انشاءاللہ ضرور ایک بار پھر سوال کا جواب لے لیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب ایک بنگلور سے سوال کیا تھا ہاں سید حامد صاحب نے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے ایک جان پہچان والے محلے میں ایک بہت غریب شخص رہتے, وہ سید ہیں, تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیے اصولی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سادات کو, اور جو حقیقت میں سادات ہیں ان کو زکوٰۃ دینے سے. لیکن اگر ہم اب وہ زمانہ نہیں رہا, چونکہ اصل میں ایک بیت المال کا پورا نظام تھا اور اس سسٹم کے ذریعے سے سادات کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا, لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. تو اب کیا کریں, اب ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جائے. تو معاصر فقہ نے, جو آج کے دور کے اسلامک جورسٹ ہیں, مفتیان کرام ہیں, انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ سادات کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. البتہ میں اس میں ایک چیز یہ شامل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک سادات میں سے ہے تو دوسرے پارٹنر کو دے دیا جائے جو سادات میں سے نہ ہو, اور اس طرح ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور سادات کو زکوٰۃ دینا جو منع ہے وہ اس مسئلے پر بھی عمل ہو جائے گا. لیکن اگر دونوں ہی سادات ہیں
تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تیسری بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے سماج میں واقعی سادات ہیں تو سماج ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اور زکوٰۃ کے علاوہ جو دوسرے چیریٹی کے مد ہیں ان سے ان پر خرچ کرنے کی کوشش کرے. لیکن اگر ایسا نہ بن پڑے تو مجبوری کی حالت میں ان کو زکوٰۃ کی مد سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. جیسا کہ آپ نے کیس پیش کیا کہ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک سادات میں سے نہ ہو تو ان کو دے دی جائے اور وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق بھی ہوں تو پھر اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مفتی صاحب جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جواب بھی دیا جا چکا ہے کہ ہم جو ہیں جیسے زکوٰۃ ہے 2.5% جو زکوٰۃ ہوتی ہے تو ہم وہ دیتے ہیں تو ہم زکوٰۃ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ 2.5% ہم کس کو دے سکتے ہیں. اگر کوئی سید ہے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے, غریب ہے نہیں دے سکتے. لیکن ہمارے پاس جو 97.5% مال و دولت ہے اس میں سے ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ سوال یہ بھی اٹھتا ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل بالکل صحیح ہے. دیکھیے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں حق ہے. تو اس میں جو ہے جو انسانوں کو جو قرابت دار ہیں, اسی طریقے سے جن سے صلہ رحمی کا رشتہ ہے, ان لوگوں پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اور زکوٰۃ تو ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے خرچ کرنے کی, لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو خرچ کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو یہ مہینہ ہے رمضان مبارک کا, صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تیز ہوا کی طرح جو ہے خرچ کیا کرتے تھے اس ماہ مبارک میں, یعنی جو کچھ بن پڑتا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو ولو بشق تمرہ, چاہے کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا, یعنی ایک کھجور کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس کا بھی ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے, وہ خرچ کر کے جہنم کی آگ سے بچو. تو گویا کہ صدقہ و خیرات کرنا یا چیریٹی اور ڈونیشن کرنا یہ ہمارے لیے ایک طرف تو مصیبتوں, بیماریوں اور آفتوں سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن عذاب کی سختیوں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے. اور زکوٰۃ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے, لیکن ہمیں اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہے. جی جیسے خود قرآن نے کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مال میں حق ہے مانگنے والوں کے لیے اور بدحال لوگوں کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی عمر عابدین صاحب. اور ملک اسماعیل علی خان صاحب, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس نعت کی فرمائشیں بھی آ رہی, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں. ملک اسماعیل علی خان صاحب. جی جی بالکل. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے
जहां संभलते क्या बात, बहुत खूब। हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मलिक इस्माइल अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक इस्माइल अली खान साहब। नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रमज़ान टाइम। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम रमज़ान टाइम। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम रमज़ान टाइम और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी साहब, और आपके फरमाइश पर हमद और नात का नजराना पेश कर रहे हैं मलिक इस्माइल अली खान साहब। ब्रेक के बाद दोनों हजरात का एक बार फिर खैर मक़दम है, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम में जोड़ते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान कोटा से बोल रहा हूँ, शेख अबरार। शेख अबरार साहब, जी सवाल अपना पूछिए। हाँ, सवाल ये था साहब मेरा कि अपने को जैसे रोजे की हालत में सिर में कौन सा तेल डालना चाहिए जिससे रोजे को कोई दिक्कत ना हो, और दूसरा सवाल ये था मेरा। जी हाँ जी, दूसरा सवाल पूछिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल बताइए अपना। दूसरा सवाल ये है साहब कि जो ज़कात है वो रिश्तेदारों में भी दे सकते हैं या अपन जो है उसके अलावा जो है दीगर जगह देना जरूरी है? कहाँ पे देना ज्यादा मुनासिब रहेगा वो थोड़ा सा मतलब जो है उसका तफसील से बताएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल आपका? जी अभी तो यही है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है, मैं ब्रोकाइड पेशेंट हूँ। जी मुझे दिन में दो बार या 3 बार बाप देना पड़ता है, और कभी कभी ऑक्सीजन भी लेना पड़ता है। जी क्या इससे रोजे में फर्क पड़ती है? ऑक्सीजन क्यों लेना पड़ता है? मुझे कम ज्यादा है, ऑक्सीजन कम पड़ता है, बाप भी देना पड़ता है। मैं ब्रोकाइड पेशेंट हूँ। अच्छा अच्छा, जी ठीक। ब्रोकाइड पेशेंट हूँ, मुझे क्या करना है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात करी मोहतरमा आप? जी कश्मीर से बात कर रहे हैं। नाम मोहम्मद सलोन, कश्मीर से बात कर रहे हैं। एक सवाल है। जी सवाल पूछिए। हमारा सवाल है कि क्या हम वितर के बाद तहज्जुद और नफल अदा कर सकते हैं? वितर के बाद रमजान में ना? बिल्कुल। जी और कोई सवाल आपका? नहीं और कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गंदम के। जी कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम आप? मैं फैसल बोल रहा हूँ चेन्नई से। जी फैसल साहब सवाल पूछिए। सवाल ये है कि क्या हम गंदम की बजाय किशमिश का फितरा दे सकते हैं? और एक नाज की गुजारिश। किशमिश का ना, किशमिश का फितरा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
جی ہمارے پاس نعت کی فرمائش بھی آئی ہے ملک اسماعیل علی خان صاحب، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں. ملک اسماعیل علی خان صاحب جی. جی بالکل. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. آنے والی ہے ان کی سواری، آنے والی ہے ان کی سواری، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، پھول نعتوں کے گھر گھر سجا دوں، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، میرے گھر میں اندھیرا بہت ہے، اپنی پلکوں پہ شمع جلا دوں، میں فقط آپ کو جانتا ہوں، میں فقط آپ کو جانتا ہوں، اور اسی در کو پہچانتا ہوں، اور اسی در کو پہچانتا ہوں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، آپ فرمائے کس کو صدا دوں، اس اندھیرے میں کس کو پکاروں، آپ فرمائے کس کو صدا دوں، میری بخشش کا سامہ یہی ہے، میری بخشش کا سامہ یہی ہے، اور دل کا بھی ارمان یہی ہے، اور دل کا بھی ارمان یہی ہے، ایک دن ان کی خدمت میں جا کر، ایک دن ان کی خدمت میں جا کر، ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں، ایک دن ان کی خدمت میں جا کر، ان
کی نعتیں انہی کو سنا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ملک اسماعیل علی خان صاحب. آئیے ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد کچھ اور کالرز کو پروگرام سے جوڑتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ صاحب شہزاد علی بات کر رہا ہوں مراد آباد سے. جی سوال پوچھیے شہزاد صاحب. یہ ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. جی بہت بہت شکریہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کلکتہ سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. سوال یہ ہے کہ یہ تراویح جو ہوتے ہیں سورہ تراویح، جی تو اس میں جو ہے وہ سنا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور یہ عام ہر رکعت میں جو ہوتے ہیں سورہ تراویح جو ہیں یا ختم تراویح، تو اس میں سنا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ ٹھیک. جی اور ایک نعت کی فرمائش ہے، ذرا کوئی عمدہ نعت ہو جیسا حضور کے شان پہ. جی ٹھیک ہے. بہت 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 شکریہ کولکتہ سے کال کرنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے اور نعت کی فرمائش کرنے کے لیے. جی آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مراد آباد سے شداب بات کر رہا ہوں. جی ابھی آپ سے بات ہوئی تھی. جی جی حضرت نعت کی فرمائش کر رہے تھے. جی ابھی نعت سنواتے ہیں. جی آپ پروگرام دیکھتے رہیے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ملک اسماعیل علی خان صاحب، نعت کی فرمائش آئی ہے مراد آباد سے بھی اور کولکتہ سے بھی، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اور نعت پیش کریں. جی بالکل. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد ہی زباں پر آیا نہیں، مقصد ہی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اطلاع دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے،
भर गए मंगतों के, लेकिन आका देने से तेरी नीयत न भरी। जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया। महरूम कभी लौटाया नहीं, महरूम कभी लौटाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद ही ज़बां पर आया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक इस्माइल अली खान साहब। और मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद जो सवाल थे वो एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। कोलकाता से शेख अबरार साहब ने सवाल किया था कि रोज़े की हालत में क्या हम सर में तेल डाल सकते हैं? जी मुफ्ती साहब। देखिए, रोज़े की हालत में सर में तेल डाला जा सकता है, गुस्ल किया जा सकता है, इससे कोई रोज़े पर असर नहीं पड़ता। जो बुनियादी तौर पर चीज़ें हैं जिनका एहतमाम करना चाहिए, मिसाल के तौर पर खाना हलाल नहीं है, पीना जायज़ नहीं है, मियाँ बीवी के जो आपसी ताल्लुकात होते हैं जिनसी, वो करना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से बदनिगाही या आम गुनाह जो आम जिंदगी में हमें बचते हैं, उससे भी हमें रोज़े की हालत में मज़ीद एहतमाम के साथ बचना चाहिए। लेकिन सर में तेल डालना या मालिश करना या गुस्ल करना शरई एतबार से इसमें कोई हरज नहीं है, कर सकते हैं। जी, कश्मीर से एक बहन ने सवाल किया था कि वित्र के बाद तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं? जी जी, असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो बातें इसमें याद रखिए। एक तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजअलू आखिर सलातिकुम अलवित्र, कि अपनी आखिरी नमाज रात की तुम वित्र को बनाओ। तो गोया अफजल यह है कि वित्र सबसे आखिर में पढ़ी जाए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स ने वित्र पढ़ ली हो तो उसके बावजूद उसके लिए तहज्जुद की नमाज पढ़ना जायज़ है, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के, बग़ैर किसी शरई एतबार से उसमें कोई हरज नहीं है। तो इसलिए पढ़ सकते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहिए, अगर तौफीक मिलती हो तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और फैसल साहब ने चेन्नई से एक सवाल किया था कि हम फितरे में गेहूं के बजाय किशमिश दे सकते हैं? जी, असल में सदक़तुल फ़ित्र के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अजनास का जिक्र किया है। उसमें खजूर भी है, किशमिश भी है और फिर जनाब गेहूं भी है। तो एक मौजूदा हालात में चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस वक्त अनाज की बड़ी किल्लत होती थी। खुद मदीना में एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत था, बाकी दूसरे मुल्कों से लोग अनाज लाते थे। तो उस ज़माने में गेहूं की भी अपनी एक बहुत वैल्यू थी, कीमत थी। लेकिन अब जो है किशमिश या खजूर और गेहूं की कीमत को अगर का अंदाज़ा लगाया जाए तो बड़ा फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए जो लोग खजूर से या किशमिश के ज़रिए से सदक़तुल फ़ित्र अदा करें वो ज़्यादा अफजल और बेहतर है। जिनके पास इस्तिताअत हो वो ज़रूर उससे अदा किया करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और कोलकाता से इसमें इस बात की भी गुंजाइश है कि इंसान उन्हीं अजनास को खर्च करे या उनकी कीमत को खर्च करे, दोनों की गुंजाइश होती है। जी जी, मुफ्ती साहब, कोलकाता से एक भाई ने सवाल किया था कि तरावी में हम क्या सना पढ़ सकते हैं? मुक्तदी की बात कर रहा हूँ कि मुक्तदी को क्या सना पढ़ना चाहिए? देखिए जी, बिल्कुल तरावी की जो पहली रकत है हर मतलब ये कि 2 रकतों पर मुश्तमिल होती है तरावी। तो पहली जो रकत होती है उसमें सना पढ़ना चाहिए, आगाज़ रकत में बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
اور شیخ ابرار صاحب نے کولکتہ سے سوال کیا تھا، ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اگر جیسے اپنے بھائی بہن غریب نہ ہوں تو کیا رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، کن کن کو دے سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اس پر آپ جو ہے تفصیل سے روشنی ڈالیے. جی اس مسئلے میں جی دو باتیں ضرور سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کو دینا جائز نہیں ہے. تو دیکھیے جو لوگ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور اگر ان کو زکوٰۃ دے دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ بعض رشتہ داریاں ایسی ہیں جس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ باپ ہے، دادا ہے، یا یہ اوپر کا صلہ ماں ہے. چونکہ ان کی ذمہ داری شریعت نے خود ہمارے اوپر فرض کی ہے تو انہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ باضابطہ ان کا اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ان کا مینٹیننس اور ان کے اخراجات ہمیں اٹھانے ہیں. اسی طریقے سے جو اولاد ہیں، چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، نواسا نواسی ہو، تو ان کو بھی زکوٰۃ سے نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی. تو جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ یہ کیٹیگری ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. مسلمانوں میں جو مالدار لوگ ہیں ان سے لی جائے گی اور مسلم کمیونٹی کے جو غریب لوگ ہیں انہی پر خرچ کی جائے گی. تو یہ ہو گیا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دینا ہے. اب جن لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ ہر کوئی فقیر و مسکین اور ضرورت مند ہو. قرآن مجید نے اس کے 8 مد بتائے ہیں. اب چاہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ہوں، دور کے لوگ ہوں، پڑوسی ہوں یا دیگر تعلقات والے ہوں، ان سب پر خرچ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں شریعت نے ایک پیرامیٹر رکھا ہے، جو قریب تر لوگ ہیں ان کو دینا افضل ہے. اس کے بعد پھر ان سے جو قریب ہوں، پھر ان سے جو قریب ہوں. تو اس طریقے سے سرکل کے اعتبار سے خرچ کی جائے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے قریبی عزیز و رشتہ دار مستحق لوگوں کو چھوڑ کر دور کے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ شریعت کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے. اگرچہ دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ کی جو روح ہے، سوشل امپاورمنٹ، وہ اس سے صحیح طور پر انجام نہیں پائے گا. فیملی یونٹ کو امپاور کرنا ہے تو اس لیے جو قریبی مستحقین ہیں ان کو ترجیحی بنیاد پر دیا جائے گا. جو دور کے ہیں پھر اس کے بعد ان کا نمبر آئے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عمر عابدین صاحب اور ملک اسماعیل علی خان صاحب. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ جڑے اور آپ عمر عابدین صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، اور ملک اسماعیل علی خان صاحب آپ نے حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.